ان کے سامنے پیش کریں تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ آپ کو اندازہ کہ آج کل پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، ظاہر ہم سب اس میں مصروف ہیں۔ کل میں میاں نعمان صاحب کے ساتھ ان کے گھر جا رہا تھا اور اپنی گاڑی میں خود چلا رہا تھا، ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے، اور پچھلی گاڑی میں 2 ڈرائیورز، ایک پی اے اور ایک آرمی سے ریٹائر ہیں سیکیورٹی کے، جو میرے ساتھ فون بھی سنتے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے۔ فردوس مارکیٹ سے ہم نے ٹرن کیا تو ہمیں پیچھے گاڑی نظر نہیں آئی، ہم نے سمجھا کہ شاید اشارے پہ رک گئی ہوگی، ہم گھر آ گئے دونوں۔ 10-15-20 منٹ گزر گئے تو ہم نے کہا گاڑی اب تک کیوں نہیں آئی؟ تو اسی اثنا میں حافظ صاحب کے پی اے کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی ہمارے سامنے آئی ہے اور انہوں نے ابیوز کیا ہے اور ہمارا ان سے تلخ کلامی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری ونڈ اسکرین کا شیشہ ہے وہ جیک سے توڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا، تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ مسئلہ کوئی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اپنے جو میرا سٹاف تھا اس کو میں نے بار بار فون کرنا شروع کر دیا۔ تو کافی فون کرنے کے بعد جب میرا اپنے ایک سٹاف ممبر سے رابطہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں اور 15 پہ کال کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پولیس کو بلائیں صرف، اور پولیس آگے کرے، آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت رابطے کے بعد ہی ہمارا اپنے سٹاف سے رابطہ نہیں ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک بالکل نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے کیا ہوا ہے، یا جو حارث صاحب ہے ان کا آرمی سے تعلق ہے۔ ہمارے لیے حارث صاحب بھی انتہائی قابل عزت ہیں، ہمارے لیے ہر شہری بھی قابل عزت ہے، اور جو بعد میں ویڈیوز دیکھی وہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ جو بھی اس کو دیکھا وہ اس کی مذمت کرے گا، اس پہ دکھ کا اظہار کرے گا، وہ نامناسب فعل تھا جو بعد میں ہوا۔ تو ظاہر ہے جب ہمارے علم میں یہ بات آئی، کیونکہ حافظ صاحب کی گاڑی جو تھی وہ کافی ٹوٹ چکی تھی، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم پولیس سے رابطہ کریں۔ ہم نے فوری طور پہ پولیس سے رابطہ کیا، سارا ماجرا ان کو بتایا، اور انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی واقعہ آپ ذرا اس کو چیک کر لیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ بعد میں ہمیں پولیس نے کہا کہ آپ گاڑی اور بندے ہمارے حوالے کر دیں، اور ہم نے ایک ذمہ دار شہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو بھی ہمارے ساتھ 2 ساتھی تھے، جو 4 لوگ تھے، وہ ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا، گاڑی بھی حوالے کر دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ مجھے نام لینا پڑے گا تحریک انصاف کا، میں نہیں نام لینا چاہتا، آپ کو پتہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، مگر چند دن پہلے ایک ٹرینڈ چلایا گیا اداروں کے حوالے سے، اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے۔ دیکھیں ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنایا ہے، میرے باپ نے خون دیا ہے، ہم نے ساری زندگی اس ملک کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہم نے اپنی عدالتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے شہریوں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے اداروں کو ملائم کریں گے، اپنی عدالتوں پہ اعتماد نہیں کریں گے تو نظام کس طرح چلے گا؟ اور پھر یہ کہنا کہ جی چونکہ ابھی حکومت ایک آگے اور ایک آ رہی ہے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، تکبر کا بھی ہم نے حال نہیں دیکھا عمران خان صاحب کا، اللہ ہمیں معاف کرے، حکومت کے آنے بعد تو سر کو جھکا کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ جو کل کا واقعہ ہے یہ بہت ہی قابل مذمت ہے، ہم نے جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان کو قانون کے حوالے کر دیا ہے، لیکن آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں یہ میسیج دینا ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی اور متحدہ اپوزیشن کی حکومت میں چاہے کوئی ایم پی ہو، ایم این اے ہو، ہم نے سرنڈر کرنا ہے۔ یہ پولیس کا کام ہے تحقیقات کرے، اگر ہم گلٹی ہیں تو ہمیں جیل میں جانا چاہیے، اگر ہم بے گناہ ہیں تو یہ اداروں کا کام ہے اس کو ثابت کرنا۔ ہماری حکومت میں یہ بہت کلیئر پالیسی ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ایک دوسرا، حارث صاحب ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہم ان کے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور ہم جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو بالکل ان کی خبر گیری کریں گے، ان کی صحت یابی کریں گے، کیونکہ چاہے آنریبل آرمی کا افسر ہو، اور بہرحال آرمی کے افسر کی ہمیں رسپیکٹ اس لیے کرنی ہے کہ یہی بچے ہیں جو سرحدوں پہ جا کے ہمارے لیے جانے دیتے ہیں، اور میں کسی خوف کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، میں کسی ڈر کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، میں ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ ہمیں عدالتوں کی بھی عزت کرنی ہے، ہمیں اداروں کی بھی عزت کرنی ہے، اسی طرح پاکستان آگے جائے گا، عاجزی سے، محبت سے اور محنت سے پاکستان آگے جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو قانون کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، یہ ایک میسیج ہے پورے ملک کو، قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، قانون اپنا راستہ بنائے گا، قانون انصاف کرے گا، سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں، موبائل موومنٹ موجود ہے، یہ پولیس کا کام ہے تحقیقات کرے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پولیس کا کام ہے کرنا۔ نعمان بھائی آپ کو بات کرنا، اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، میرے ذہن سے نکل تھی کہ قرآن مجید میں اس لیے ساتھ لے کے آیا ہوں اور یہ میری جیب میں ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے وہ سچ کی ہیں۔ مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے اپنے بچے بچی ہیں، یار پہلے بات کا کم از کم اس کو اسیس کر لیا کرو۔ اور پھر کچھ ہمارے اینکرز نے جو اس پہ بات چیت کی، میرے لیے وہ بہت قابل عزت ہیں،
میں ان کو صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے محسن ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن پلیز بات کو ویریفائی کر لیں, پلیز بات کو ویریفائی کر لیں. عزت جو ہے ساری زندگی لگ جاتی ہے محنت کرتے, لیکن ایک لمحے میں عزت جو ہے وہ کمپرومائز ہی ہونی چاہیے. درمیان میں آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر جی. ابھی کچھ باتیں جو خواجہ سلمان صاحب نے ابھی آپ سے شیئر کی ہیں. خواجہ صاحب نے قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کیا ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا گھر تو وہ ہے کہ جس میں میرے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے, اور میرے گھر کے اندر میرے بچے اور میرے بھتیجے سارے حافظ قرآن ہیں, اور تقریباً 15 حافظ قرآن ایک گھر کے اندر رہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی, کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح خواجہ سلمان صاحب نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ایک سٹاف کی گاڑی جو پیچھے تھی, جو ہمیں علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے, جب ہم گھر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ گاڑی وہاں نہیں پہنچی. تو تھوڑی دیر کے بعد اس بات کی ہمیں اطلاع ملی کہ ایک حادثہ ہو گیا ہے, ایک جھگڑا ہوا ہے جو کہ روڈ ریج کہلاتا ہے. روڈ ریج جو ایک سڑک کے اوپر جو چلتے ہوئے بعض دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, اس نوعیت کا ایک جھگڑا ہمیں ہمارے علم میں لایا گیا, اور ہم ایک دفعہ تو ششدر رہ گئے. اور بالکل 100% میں خواجہ سلمان صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے مہمان بلائے ہوئے ہیں, ہمارا افطاری کرنے کا پروگرام تھا, اور ہم مہمانوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے, تو ہمیں یہ وقوع ہمارے علم کے اندر آیا. اس موقع پر خواجہ سلمان نے بھی بے پناہ فون کیے, میں نے بھی بے پناہ فون کیے. پراپر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے پی اے نے مجھے بتایا کہ جی ہماری ونڈ سکرین جو ہے گاڑی کی وہ توڑ دی گئی ہے, اور جب میں نے ان کا نمبر نوٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے اوپر گاڑی چڑھا دی. تو میں اس پر بڑا پریشان تھا, ساتھ ہی فون کٹ گیا. اب جو اگلے واقعات رونما ہوئے, جس کی ہمیں ویڈیوز کے ذریعے اور جو لوگوں نے فوٹیجز لی ہیں, جب ہم نے وہ والی واقعات دیکھے, حقیقتاً وہ انتہائی قابل مذمت ہیں. ہم اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے کسی طرح سے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ تشدد اور لا قانونیت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہمارے سٹاف کو اگر کوئی زیادتی بھی کسی نے کر دی تھی, ان کو چاہیے تھا پولیس کو بلاتے, ان کو چاہیے تھا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے وہیں سرنڈر کرتے, 15 پہ کال کرتے, پولیس کو بلاتے اور پولیس کو آگاہ کرتے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. پھر پولیس کا کام تھا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ وہاں پر ایک بہت بڑا دنگل کھڑا ہو جائے, اور جس کے نتیجے کے اندر ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے خواجہ سلمان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ قانون کی علم برداری اور آئین کی پاسداری کرنے کی جماعت ہے. اور ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا نہ خواستہ, میں نے تو آج تک کسی کو زبان سے اوئے بھی نہیں کہا. میری تو زندگی میں کبھی آج تک سڑک پہ چلتے ہوئے گاڑیاں کبھی لگ جاتی ہیں, جو بھی سڑک پہ چیز آنی ہے اس میں لگ بھی جانا ہے, کوئی ٹکر بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, لیکن الحمدللہ کبھی آج تک تو میں کی الحمدللہ نوبت نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ایک بھائی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اندوناک واقعہ ہوا ہے. ہم اور دل کی گہرائیوں سے ہم رنجیدہ بھی ہیں. ہم ان کی فیملی کے ساتھ بھی اظہار ہم کرتے ہیں, یکجہتی کرتے ہیں, اور ہم ان کی فیملی اور اپنے اس بھائی کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم آج یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھتے. اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ایک مذموم پروپیگنڈے کی ایک مہم شروع کی گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بدنام کرنے کے حوالے سے شروع کی گئی, آج ہم آگے یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر قانون سمجھتا ہے کہ ہم وہاں پر موجود تھے اور ہماری موجودگی کے اندر کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم سے آپ جو چاہیں جناب تفتیش کر لیں, ہم انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہیں. حافظ صاحب اور خواجہ صاحب, آپ دونوں سے چھوٹا سا سوال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ جو آپ کے سیکیورٹی گارڈ یا ملازم ہیں وہ آپ کی دسترس میں نہیں تھے, یعنی وہ اپنی منمانی کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں. دوسری بات, دو ایونٹ ہو گئے. پہلی لڑائی کیولری گراؤنڈ پہ ہوئی, آپ کے نوٹس میں آ چکا تھا. اس کے بعد دوسری لڑائی انہوں نے باقاعدہ ناکہ لگا کے گاڑی آگے رکھ کے روکا. آپ کو اپنے اسکواڈ میں نہیں پتا کہ کون میرا گارڈ کہاں رہ گیا, کون کہاں رہ گیا, اور جو لوگوں نے آ کے اس بچے کو چھڑایا, ورنہ شاید وہ وہاں پہ ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی. تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنی پبلک. ہمیں اس واقعے سے دیکھیں, موبائل کی جو لوکیشن ہے وہ تو بتا دے گی نا ہم کہاں پہ تھے, تو موبائل ڈاٹا تو ہر چیز بتا دے گا. تو جب یہ واقعہ ہوا, جب وہ اس کو فالو کر رہے تھے
उस वक्त फ़ोन पे PNN को इतला की कि हमारी स्क्रीन सा तोड़ी गई है, गाड़ी आगे लगाई गई है, आके गालम गलोच चुकी है, हमारी स्क्रीन वो जैक से तोड़ी गई है, हम फॉलो कर रहे हैं और पुलिस को इतला कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी बातें हैं, तफसीलात हैं, वो घंटा डेढ़ 2 घंटे बाद इल्म में आनी शुरू हुई है, क्योंकि हम इतने का हमने फ़ोन किए हैं। सर इतनी बात बताने कि मुलाजिम आपकी दस्तरस में नहीं है, वो बदमाशी गुजारिश ये है कि जो भी चाहे स्टाफ मेंबर हो, मैं हूँ, हाफ साहब हो, कोई कानून से बालातर नहीं है। ये तफ्तीश करना देखिए पुलिस का काम है और पुलिस के इसलिए फौरी तौर पे मुतला किया और पुलिस के हवाले किया कि हकाइक हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों से हर चीज़ सामने आ जाएगी। तो ये पुलिस का काम है तहकीकात करना। खुद भी आने का मकसद एक है कि पुलिस तहकीकात करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अच्छा, अपनी तरफ से ये भी बताइएगा कि आपने अपने मुलाजिम की स्टाफ की गलती को तस्लीम किया है, तो पुलिस या कानून तो अपना रास्ता अपनाएगा, तो आप अपने स्टाफ के खिलाफ अपने तौर पे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए यार, ये तो बात इसलिए बात है कि पहले तो कानून का उनको सामने है, एक प्रोसेस है, वो कानून का सामना करेंगे। उसके बाद अंडरस्टूड है कि इस किस्म के दोस्तों को जो भी उसकी वजूहत थी, जो आप साहब ने कहा, असूली तौर पर वाक़या पेश है तो पुलिस को मुतला करना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि इज़्ज़तदार लोग हैं, दोबारा अपना ये वाक़या करने के तो कोई भी ये उसको नहीं चाहेगा ना। मतलब बेमकसद ऐसा काम हुआ है जिसमें बहरहाल हम लोगों को इल्म में भी नहीं था और वाक़या होने के पौने घंटे बाद आधे घंटे में हमें इल्म हुआ है। तो ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों से रास्ता तो फिर साइड पे करना पड़ेगा ना। नहीं, हमने खुद बेहतर समझा, हमने अपने आपस में डिस्कशन की, चूँकि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी, तो हमने बेहतर किया कि हमें आना चाहिए पुलिस के पास ताकि वो तफ्तीश करें और हक़ाइक़ सामने। ख्वाजा साहब, आपने कहा कि आज आपने सारा बता दिया कि आप अगली गाड़ी में थे और सारा आपने मामला बताया, लेकिन रात को जो आपने ट्वीट किया उसमें आपने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। पहले आपने लाइबी साहब की, और दूसरी बात ये बता दीजिएगा कि आप मेजर हारिस जिन पर तशद्दुद किया गया उनके घर पर सिर्फ इज़हार यकजहती करेंगे या कोई माफ़ी भी मांगेंगे? मुलाज़मीन तो आपके थे। गुजारिश ये है कि जो कल्प्रेट्स हैं वो कानून के सामने, कानून वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। मैं आज भी इस बात पे हूँ जो मैंने रात बात की थी कि इस वाक़े से हमारा इसलिए ताल्लुक नहीं कि हम उस वाक़े से तो बहुत दूर थे, ना हमारे इल्म में था। हमारे इल्म में वाक़या उस समय जब रूनमा बदकिस्मती से हो चुका था। अगर हम मौके पे होते तो ये वाक़या रूनमा ना होता है। ज़ाहिर है कोई भी शहरी हो, सड़क पे वो हमारे हल्के हैं, वहाँ पे कितना बुरा लगता है सड़क पे खुदा न खास्ता ऐसा हो रहा हो। फिर एक बंदा अगर वो कप्तान है या मेजर है तो हमारी जिम्मेदारी है कुछ रिस्पेक्ट करें, या पुलिस का ऑफिसर है या वो रेंजर का ऑफिसर है या शहरी है या मीडिया पर्सन है, तो ये कोई भी दीशौर शख्स है या पढ़ा लिखा शख्स है, वो खुदा न खास्ता लड़ाई तो नहीं करेगा। पुलिस स्टेशन मौजूद है, अगर इशू है तो अदालतों पे जाना चाहिए, थानों में जाना चाहिए, वरना वहीं पे बात को ख़त्म करना चाहिए। आप जिम्मेदारी बहुत शुक्रिया।